بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 میں، جس میں ہم صفحہ 19 اشارہ ڈی کے ساتھ والی گرامر لیں گے، اور اس میں ہم نصب کی مزید 3 حالتیں لیں گے۔ آپ جانتے ہیں عربی گرامر کے 2 اہم حصے ہیں، ایک ہے صرف، دوسرا ہے نحو۔ اور سادی تعریف جو ہے اس کی کیا ہے کہ فعل کا مادہ جو ہے فاعل، اس سے اگر ہم الفاظ بناتے ہیں تو یہ صرف ہے، فاعل، مفعول، فعلتم، یفعلون وغیرہ۔ اور نحو کیا ہے؟ مختلف الفاظ سے سادہ جملے بنانا، جیسے البیت کبیر، یا پہلے جوڑیاں بنانا جو کہ ہم سیکھ چکے، اور جوڑیاں اور الفاظ لے کر ذرا اچھے جملے بنانا یا کمپلیکیٹڈ جملے بنانا۔ نحو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ کے آخر میں زبر، زیر پیش وغیرہ کیوں آیا۔ علم، ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے ہیں، اسمیہ، انا کے ساتھ، کانا کے ساتھ، اور فعلیہ۔ میرے بعد اشاروں کے ساتھ دہرائیے۔ اللہ غفور، اللہ غفور، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض۔ علم، اور یاد رکھیے اس میں جو بھی لفظ ہے اللہ غفور یا ارض، یہاں پر کہیں بھی جوڑی آ سکتی ہے، 2 جوڑیاں آ سکتی ہیں، اور جوڑی جو ہے وہ جو ہم نے جوڑی میں تبدیلیاں سیکھی اس کے حساب سے وہ چیز بدلے گی۔ جیسے ہم نے جوڑیاں سیکھی 4، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ۔ ایک بار دہرائیے میرے بعد اشاروں کے ساتھ۔ فی الارض بیت کبیر، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ، ذالک البیت بیت اللہ۔ علم، اور یہ 4 جوڑیاں کیا ہیں؟ جر کی، صفت کی، اشارے کی، تعلق کی۔ کیا ہے ذرا بولیے؟ جر کی، صفت کی، اشارے کی، تعلق کی۔ علم، اور صفت کیا بتاتی ہے؟ کیسا، اشارہ کون سا، تعلق کس کا۔ آلرائٹ، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ فی الارض یہاں تو کوئی چینج نہیں آئے گا، ایک بار زیر لگ گیا جوڑی میں تو پھر جملے میں اس کا کوئی فردر نیچے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بیت کبیر تو یہ بدلے گا، ہذا بیت کبیر، رأى زید بیتا کبیرا، زید فی بیت کبیر۔ علم، اسی طرح ذالک البیت، اس میں ذالک نہیں بدلے گا، بیتہ ذالک البیت، رأى زید ذالک البیت، زید فی ذالک البیت۔ علم، اور بیت اللہ ہی چونکہ دوسرے لفظ پر زیر آ گیا تو یہ بدلتا نہیں، تو ھذا بیت اللہ، رأى زید بیت اللہ، زید فی بیت اللہ۔ علم، الحمدللہ ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی اسم ہے جیسے مسلمن ہے، یہ اصلی حالت ہے، رفع کی حالت ہے، رفع۔ نصب کی حالت کیا ہے؟ مسلمن، اور جر کے بعد مسلمین۔ ویسے جر کے بعد بھی ہے، اور ہم نے دیکھا تعلق کی جوڑی میں کتاب اللہ، تو یہ بھی جر کی حالت ہے۔ تو یہاں پر ہم عام حالتیں بول رہے ہیں، اصلی حالت اثر پڑنے پر جر کے بعد، ورنہ نصب کی جو حالت ہے اثر پڑنے پر ہی نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا اور بھی ہیں۔ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے نصب کی 3 حالتیں دیکھی۔ ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، ذکرت اللہ، تو یہ اثر پڑنے پر ہم کہہ رہے تھے بھائی کس کو یاد کیا، مفعول بھی کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، اللہ۔ لیکن اور بھی حالتیں ہیں نصب کی۔ اسی طرح جر کی 2 حالتیں ہیں، کون سی؟ ایک تو ہے فی الارض، اور دوسرے کتاب اللہ، بیت اللہ، رائٹ۔ جو تعلق کی جوڑی میں دوسرا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ جر کی حالت میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو نصب کی حالتیں دیکھ رہے ہیں ہم، ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، یہ ہم نے سیکھ لیا، یہ 3 حالتوں کو، کس کو، کیا، وہی، اور کیوں، یا گرامیٹیکلی مفعول بھی آبجیکٹ، اور تاکید کی حالت میں، اور مفعول لاجلی، کیوں کر رہے ہیں آپ۔ تو ایک بار دہرائیے، ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، ذکرت اللہ ذکرا طاعتا۔ علم، تو ہم نے سیکھا ذکرت اللہ ذکرا طاعتا۔ اب ہم نصب کی مزید 3 حالتیں لیں گے۔ کب ذکر کیا؟ اسی جملے کو کنٹینیو کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کا ذکر کیا میں نے، ذکرت اللہ، کب کیا؟ صباحاً، صبح میں،
تو صباحن صباحن صباحین، تو یہاں صباحن اگر آپ کہہ دیں تو اس کا مطلب صبح میں کیا. کہاں کیا؟ تو خلف الامامی، خلف الامامی جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، خلف الامامی امام کے پیچھے. تو اس کی بھی 3 حالتیں ہیں، خلف الامامی، خلف الامامی، خلف الامامی. اگر آپ خلف الامامی کہیں گے تو حالت بتائی، کہاں بتایا جا رہا ہے کہ امام کے پیچھے کیا میں نے. ٹھیک ہے. اور کس حالت میں؟ باہر کی حالت کیسی تھی؟ قاعدن، بیٹھے ہوئے. اندر کی حالت کیسی تھی؟ خائفن، ڈرتے ہوئے. ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے کیا میں نے اور ڈرتے ہوئے کیا، بیٹھ کر کیا، ڈرتے ہوئے کیا. تو یہ تینوں حالتیں، کب، کہاں، کس حالت میں. خالی آپ نصب کی حالت ڈال دیجئے تو آپ کو ایکسٹرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح میں کی ضرورت نہیں ہے، یا قاعدن بیٹھ کر کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے ہوئے قاعدن بس. خائفن ڈرتے ہوئے، خائفن بس ایک لفظ. تو یہ خوبصورتی ہے عربی زبان کی کہ نصب کی حالتیں لگا دیں آپ تو کب، کہاں، کس حالت میں یہ سب بیان ہو جائے گا. تو ایک بار دہرائیے میرے بعد. صباحن خلف الامامی قاعدن خائفن، صباحن خلف الامامی قاعدن خائفن. علم کب یا کس وقت، اس کو کہتے ہیں مفعول فی، کس وقت میں ہوا. تو ہم قرآنی مثال لیتے ہیں. ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، ان اگر اتاکم آ پڑے تم پر، عذابہ اس کا عذاب، بیاتن او نہارن، بیاتن یعنی رات کو یا دن میں. یہاں کب کا جو ہے ان کہہ دیں تو کب کا سینس آ رہا ہے، رات کو آئے یا دن کو. وسبح اور تسبیح کیجئے، بحمدی حمد کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی. کب؟ قبل طلوعی، اصل میں یہ قبلو تھا، قبلو قبلہ قبلی، تو قبل طلوعی، قبل طلوعی، قبل طلوعی. تو یہاں قبل طلوعی، طلوع سے پہلے، کس کے؟ طلوع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. اسی طرح دعوتو میں نے دعوت دی، قومی میری قوم کو، اپنی قوم کو. کب؟ لیلاً و نہاراً، رات اور دن. ٹھیک ہے، میرے بعد جو نصب کی حالتیں ہیں اس پر فوکس کرتے ہوئے دہرائیے. ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. دعوت قومی لیلا ونہارا، دعوت قومی لیلا ونہارا. علم ہم یہاں پر گرامیٹیکل فوکس کر رہے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے ہیں. تلاوت کریں گے تو آپ اس کو صحیح پڑھیں گے، یعنی ملاتے ہوئے لیلا ونہارا وغیرہ. اب کہاں کی مثال لیتے ہیں، اس کو ظرف کہتے ہیں. تو اذ یبایعونک، جب وہ تجھ سے بیعت کر رہے تھے، کہاں؟ تحت الشجرتی، درخت کے نیچے. وبنینا فوقکم، اور بنایا ہم نے، کہاں بنایا؟ فوقکم، فوقکم نہیں، فوقکم نہیں، فوقکم تمہارے اوپر. سبعا شدادا، 7 مضبوط، یعنی آسمانوں کو. ولا تقاتلوہم، اور مت لڑائی کرو، کہاں؟ عند المسجد، مسجد کے پاس، عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے پاس. چلیے میرے بات دہرائیے، وہ ظرف کو یا کہاں والے ورڈ کو فوکس کرتے ہوئے، اس پر توجہ دیتے ہوئے. اذ یبایعونک تحت الشجرتی، اذ یبایعونک تحت الشجرتی. وبنینا فوقکم 7 شدادا، وبنینا فوقکم 7 شدادا. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. علم اب ہم تیسری اس سبق کی حالت لیتے ہیں. کس حالت میں؟ اس کو کہتے ہیں حال. باہر کا یا اندر کا، دونوں بھی آ سکتے ہیں اس میں. جیسے ہم نے کہا قاعدن خائفن،
باہر کا میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں خائفاً ڈرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مثلا یذکرون اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاماً وقعوداً، کھڑے بیٹھے، یعنی کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے. ادعو ربکم، دعا کیا کرو اپنے رب سے، تضرعاً وخفیتاً، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. وادعوہ، اور پکارو اس کو، دعا کرو اس سے، خوفاً وطمعاً، ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ. ٹھیک ہے، دہرائیے میرے بعد، پھر ان الفاظ کو فوکس کرتے ہوئے، ان الفاظ پر توجہ دیتے ہوئے جو حال کی حالت میں ہیں، جو بتاتے ہیں باہر کا حال یا اندر کا حال. یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیتا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیتا، وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا. علم. اچھا، ضروری کہ دو ہی الفاظ آئیں، ایک لفظ بھی آ سکتا ہے وادعوه خوفا. الحمدللہ، دعاؤں کو مت بھولیے، رب زدنی علما، اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے کی توفیق دے. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، ویڈیو سے پڑھائیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا خود ٹیچر بنیے، ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.